بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. الحمدللہ چہاردہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی کے سلسلے میں ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گفتگو ہماری جو تمام ہو چکی ہے اس سے پہلے 159 پیج تک تمام ہو چکی ہے، اور جس میں جناب فاطمہ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی پیش کیے جا رہے ہیں. آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا پیج نمبر 160. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. بھوک اور آسمانی غذا. ابو سعید خدری کا بیان ہے، ایک دن حضرت علی علیہ السلام سخت گرسنا تھے، یعنی بھوکے تھے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. عرض کیا خدا کی قسم، اس خدا کی جس نے میرے بابا کو نبی بنایا اور آپ کو وصی قرار دیا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. 2 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ہے. وہی تھوڑی سی غذا تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آپ کو اپنے اور اپنے دونوں بچوں حسن اور حسین پر مقدم کیا. علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں تاکہ میں تمہارے لیے کچھ انتظام کرتا. عرض کیا اے ابو الحسن، مجھے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو آپ کے پاس نہ ہو. علی علیہ السلام خدا پر اعتماد اور حسن ظن کے ساتھ جناب فاطمہ کے پاس سے باہر تشریف لائے اور 1 دینار قرض لیا. ابھی دینار ہاتھ میں ہی لیے تھے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چیزیں خریدیں. اتنے میں مقداد بن الاسود سے ملاقات ہوئی. دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، زمین بھی دہک رہی تھی جس سے تکلیف میں اور اضافہ ہو رہا تھا. علی علیہ السلام نے جب ان کو اس حال میں دیکھا، ظاہر ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہیں. کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی بنا پر اس وقت گھر سے باہر نکلے ہیں. علی علیہ السلام نے دریافت کیا مقداد کیا بات ہے، اس وقت اپنے گھر اور گھر والوں کو چھوڑ کر باہر نکلے ہو؟ عرض کیا اے ابو الحسن مجھے جانے دیجئے، میری حالت دریافت نہ کیجئے. فرمایا بھائی یہ ناممکن ہے کہ جب تک تمہاری خیریت معلوم نہ کر لوں تم یہاں سے گزر جاؤ. عرض کیا بھائی خدا کے لیے مجھے جانے دیجئے، میری حالت دریافت نہ کیجئے. فرمایا ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اپنی حالت مجھ سے پوشیدہ رکھو. عرض کیا اے ابو الحسن جب آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور مجھے جانے نہیں دے رہے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے محمد کو نبی اور آپ کو وصی قرار دیا ہے، میں اس وقت گھر سے صرف اس لیے باہر آیا ہوں کہ کوئی چیز حاصل کروں جس سے بھوک کا علاج کر سکوں. میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. جب میں نے بچوں کے رونے کی آواز سنی مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے پریشان حال گھر سے نکل آیا ہوں تاکہ کوئی چیز فراہم کر سکوں. میری داستان یہ ہے. یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اتنا روئے کہ ریش مبارک تک آنسو آ گئے، اور مقداد سے فرمایا جس چیز کی تم نے قسم کھائی ہے اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس چیز کے لیے تم گھر سے باہر نکلے ہو میں بھی اسی کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں. میں نے یہ دینار قرض لیا ہے اور تم کو اپنے اوپر مقدم کرتا ہوں. دینار مقداد کو دے دیا اور خود مسجد نبوی میں واپس آ گیا.
نماز ظہر، عصر اور مغرب وہیں مسجد میں پڑھی۔ جب رسول خدا نے مغرب کی نماز تمام کی، علی علیہ السلام کے سامنے سے گزرے جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ علی علیہ السلام کو اشارہ کیا اور فرمایا اٹھو۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مسجد کے ایک در کے سامنے پہنچ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ رسول خدا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے ابو الحسن، تمہارے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ ہے تاکہ تمہارے ساتھ چلوں؟ علی علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور خاموش رہے۔ شرمندگی جواب دینے کی راہ میں حائل تھی۔ پیغمبر اسلام دینار کے قصے سے واقف تھے کہ کس طرح حاصل کیا گیا، کہاں سے حاصل کیا اور پھر کس کو دیا۔ خداوند عالم نے پیغمبر کو وحی کی تھی کہ آج رات علی کے مہمان رہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علی علیہ السلام کی خاموشی دیکھی تو فرمایا اے علی، کہہ دو نہیں تاکہ واپس جاؤں، یا کہو ہاں تاکہ تمہارے ساتھ چلوں۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے شرم سے فرمایا چلیے تشریف لے چلیے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور جناب فاطمہ کے پاس گئے۔ اس وقت آپ محراب عبادت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز تمام ہو چکی تھی۔ آپ کی پشت پر ایک پتیلی تھی جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ فاطمہ نے جب پیغمبر کی آواز اپنے گھر میں سنی، محراب عبادت سے باہر تشریف لائی اور پیغمبر اسلام کو سلام کیا۔ پیغمبر سب سے زیادہ آپ ہی کو چاہتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا اور اپنا دست شفقت آپ کے سر پر پھیرا اور فرمایا میری بیٹی کس طرح دن گزر رہا ہے، خداوند عالم نے تم پر رحمت نازل کرے، اس وقت ہمیں کھانا کھلاؤ، خدا تمہیں بخش دے، یقیناً بخش دیا ہے۔ فاطمہ نے پتیلی اٹھائی اور رسول خدا و حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ غذا دیکھی اور اس کی دل پسند خوشبو سونگھی، جناب فاطمہ کی طرف نگاہ کی۔ فاطمہ نے عرض کیا مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ فرمایا تم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ 2 دن سے کچھ نہیں۔ جناب فاطمہ نے آسمان کی جانب نگاہ کی۔ فرمایا میرا خدا آسمان و زمین سے واقف ہے، میں نے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا۔ فرمایا یہ غذا کہاں سے آ گئی؟ میں نے اس طرح کی غذا نہیں دیکھی ہے اور نہ اس طرح کی خوشبو سونگھی ہے اور نہ اس سے زیادہ خوش مزہ کھانا کھایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے علی، خدا کی طرف سے تمہارے دینار کی یہ جزا ہے اور اس کا عوض ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ اس کے بعد شوق اور شکر سے پیغمبر اسلام رونے لگے اور فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہیں زندگی میں اجر عطا کیا، اور اے علی تم کو زکریا کی مانند اور فاطمہ کو مریم بنت عمران کی مانند قرار دیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا مریم کی محراب عبادت میں داخل ہوتے تو وہاں مریم کے پاس رزق موجود پاتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ بابرکت گلو بند جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز رسل ہم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول خدا اپنے مصلی پر تشریف فرما تھے، لوگ آپ کے چاروں طرف جمع تھے۔ اتنے میں عرب مہاجرین میں ایک بوڑھا عرب پھٹا پرانا لباس پہنے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنا بوڑھا اور کمزور تھا کہ اپنے کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اور ان کی خیریت دریافت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس نے کہا کہ اے رسول خدا، میں بھوکا ہوں، مجھے غذا چاہیے، برہنہ ہوں، لباس عطا کیجئے، محتاج ہوں، مجھ پر احسان کیجئے۔ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو تجھے دوں۔
البتہ تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، کار خیر کی رہنمائی کرنے والا بھی ویسا ہی ہے جیسا کار خیر کا انجام دینے والا۔ اس گھر کی طرف جاؤ جس کو خدا اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں۔ جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں، خدا کی راہ میں ایثار کرتے ہیں، فاطمہ کے گھر جاؤ۔ جناب فاطمہ کا گھر رسول خدا کے گھر سے بالکل متصل تھا۔ رسول خدا نے جناب فاطمہ کا گھر اپنے ازواج کے حجرے سے الگ قرار دیا تھا۔ فرمایا اے بلال جاؤ اور اسے فاطمہ کے گھر تک پہنچا دو۔ بوڑھا عرب بلال کے ہمراہ خانہ فاطمہ زہرا تک آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، سلام ہو تم پر اے خاندان نبوت، اے ملائکہ کے مرکز، اے جبریل امین کی منزل، اے وحی خدا کی منزل، سلام ہو تم پر۔ جناب فاطمہ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، تم کون ہو؟ عرض کیا میں ایک بوڑھا عرب ہوں، سخی اور سختی اور پریشانیوں کی بنا پر ہجرت کر کے آپ کے پدر بزرگوار سرور کائنات کے پاس آیا ہوں۔ اے بنت محمد میں بہت بھوکا ہوں، برہنہ ہوں، مجھ پر احسان کیجئے، خدا آپ پر رحمت نازل کرے۔ یہ وہ موقع تھا جب رسول خدا علی اور فاطمہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیغمبر کی حالت سے واقف تھے۔ گوسفند کی وہ کھال جس پر حسن و حسین سوتے تھے، فاطمہ نے وہ کھال اٹھائی اور بوڑھے عرب کی طرف یہ کہہ کر بڑھا دی، اے شخص یہ لے لے، امید ہے کہ خدا تجھ پر رحمت نازل کرے گا اور اس سے بہتر تجھ کو عطا کرے گا۔ بوڑھے عرب نے کہا، اے بنت محمد میں نے آپ کے سامنے بھوک کی شکایت کی ہے، آپ مجھے گوسفند کی کھال عطا کر رہی ہیں، میں بھوک میں اسے کیا کروں؟ جناب فاطمہ نے جب اس کی یہ بات سنی، اپنے اس گلوبند کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کو حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی فاطمہ نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ فاطمہ نے یہ گلوبند اس عرب کے حوالے کر دیا اور فرمایا اس کو فروخت کر ڈالو، امید ہے خدا تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ عرب نے وہ گلوبند لیا اور مسجد نبوی میں آیا۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا، ہے رسول خدا، فاطمہ نے مجھے یہ گلوبند عطا کیا ہے اور فرمایا ہے اس کو فروخت کر دو، امید ہے خدا تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تمہاری ضرورتوں کو پورا نہ کرے جبکہ تم کو یہ گلوبند اس نے عطا کیا ہے جو آدم کی تمام بیٹیوں کی سردار ہے۔ جناب عمار یاسر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ہے رسول خدا، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس گلوبند کو خرید لوں؟ فرمایا، اے عمار اس کو خرید لو، اگر اس کی خریداری میں تم جن و انس شریک ہو خدا ان سب کو آتش سے آزاد کر دے گا۔ عمار نے کہا، اے عرب تم یہ گلوبند کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، اتنا گوشت، اتنی روٹی جس سے سیر ہو جاؤں، یمنی چادر جس سے اپنے کو چھپا سکوں، بارگاہ پروردگار میں نماز ادا کر سکوں، 1 دینار جس سے اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ جنگ خیبر کے مال غنیمت سے جو حصہ رسول خدا نے عمار کو عطا کیا تھا اس کو فروخت کر چکے تھے اور اب کچھ باقی نہیں تھا۔ کہنے لگے، اس گلوبند کے بدلے میں تمہیں 20 دینار اور 200 درہم، 1 یمنی چادر، 1 اونٹ دوں گا جو تمہیں گھر تک پہنچا دے، اور گوشت اور روٹی سے بھی سیراب کر دوں گا۔ عرب نے کہا، ہے شخص تم بہت زیادہ سخی ہو۔ وہ عمار کے ہمراہ گیا اور جناب عمار نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وہ عرب رسول خدا کی خدمت میں واپس آیا۔ رسول خدا نے اس سے پوچھا، سیر ہو گئے، لباس ملا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بے نیاز ہو گیا۔ فرمایا، فاطمہ کے حق میں دعا کرو۔ عرب نے کہا، بارالہ تو ہمیشہ سے ہمارا خدا ہے، تیرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتا، تو ہر طرح سے ہمارا رازق ہے، خدایا فاطمہ کو وہ چیز عطا کر جس کو نہ کبھی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ کان نے سنا ہو۔ پیغمبر اسلام نے اس کی اس دعا پر آمین کہا
اور اپنے اصحاب کی طرف رک کر کے فرمایا خداوند عالم نے فاطمہ کو اسی دنیا میں اس طرح کی دعا کا مفہوم عطا فرمایا کیونکہ میں اس کا پدر ہوں، دنیا میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے، علی اس کے شوہر ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو قیامت تک کوئی فاطمہ کا ہم سر نہ ہوتا۔ خدا نے فاطمہ کو حسن اور حسین جیسے بچے عطا کیے ہیں، دنیا میں کوئی بھی ان دونوں جیسا نہیں ہے، دونوں انبیاء کے فرزند کے سردار ہیں، دونوں جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ پیغمبر اسلام کے سامنے مقداد، عمار اور سلمان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم لوگوں کے لیے فاطمہ کے اور فضائل بیان کروں؟ عرض کیا یقیناً اے رسول خدا۔ فرمایا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ جب فاطمہ کا انتقال ہوگا انہیں دفن کیا جائے گا اور سوال کرنے والے فرشتے قبر میں آئیں گے اور سوال کریں گے کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو جواب دے گی اللہ میرا پروردگار ہے۔ سوال کریں گے تمہارا پیغمبر کون ہے؟ تو جواب دیں گی میرے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارا امام اور ولی کون؟ جواب دے گی جو میری قبر کے کنارے کھڑے ہیں، علی ابن ابی طالب۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جان لو میں فاطمہ کے فضائل تم لوگوں کے لیے اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے فرشتوں کے ایک بڑے گروہ کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ وہ چاروں طرف سے فاطمہ کی حفاظت کریں۔ یہ فرشتے زندگی میں بھی ان کے ساتھ ہیں اور انتقال کے بعد قبر میں ان کے ساتھ ہیں، ان پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر بہت زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ میرے انتقال کے بعد میری زیارت کریں گویا اس نے میری زندگی میں میرا دیدار کیا۔ جو کوئی علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی، اور جو کوئی حسن و حسین کی زیارت کرے گویا اس نے علی ابن ابی طالب کی زیارت کی۔ جو کوئی حسن و حسین کے فرزندان اور ان کی ذریت کی زیارت کرے گویا اس نے ان دونوں کی زیارت کی ہے۔ عمار نے گلو بند لیا، مشک میں بسایا، ایک یمنی کپڑے میں لپیٹا۔ عمار کے پاس سہم نامی ایک غلام تھا جس کو انہوں نے خیبر کے مال غنیمت سے خریدا تھا۔ گلو بند غلام کو دیا اور کہا اس کو رسول خدا کی خدمت میں لے جاؤ، تم بھی آج سے رسول خدا سے متعلق ہو۔ غلام گلو بند لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، عمار کا پیغام پہنچایا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا گلو بند لے کر فاطمہ کے پاس جاؤ اور تم بھی فاطمہ سے متعلق ہو۔ غلام گلو بند کو لے کر جناب فاطمہ کے پاس پہنچا اور پیغمبر اسلام کی بات دہرائی۔ جناب فاطمہ نے گلو بند لے لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام ہنسنے لگا۔ جناب فاطمہ نے سوال کیا غلام کس لیے ہنس رہے ہو؟ عرض کیا اس گلو بند کی بے پناہ برکت کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں۔ اس نے ایک بھوکے کو سیر کیا، ایک برہنہ کو لباس پہنایا، ایک فقیر کو بے نیاز کیا، ایک غلام کو آزاد کیا اور خود اپنے مالک کو واپس مل گیا۔ ناظرین ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے پیج نمبر 166 تک، لہذا گفتگو کا سلسلہ ٹائم تمام ہو چکا ہے، یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔